مراد رسول کے علم، رسول یہ جانتے تھے، علم غیب تھا نا رسول کو، تو رسول جانتے تھے کہ ایسا ہوگا، لیکن رسول چاہتے نہیں تھے کہ ایسا ہو۔ کیوں نہیں چاہتے تھے؟ اس لیے کہ قرآن نہیں چاہتا۔ قرآن نے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقے نہ بنانا۔ خاموش ہو گئے آپ کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، میں نے بڑا قریب ہو کے ترجمہ کیا ہے، اب تک تو بل فورس پر ترجمہ یہ تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ۔ ذرا سا میں بھی ایک تھوڑا سا اختیار رکھ کر، تصرف رکھ کر، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقے نہ بنانا۔ فرقوں میں تقسیم نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فرقے نہ بنانا، تو اللہ تو کہہ رہا ہے فرقے نہ بنانا، اور امت مسلمہ نے ایک نہیں 73 بنا لی۔ تو اب چھوڑ دیجئے کہ نمازیں قبول ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی، روزے قبول ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، ہاتھ باندھ کے قبول ہو رہی ہے، ہاتھ کھول کے قبول ہو رہی ہے۔ پہلے تو یہ طے کرو کہ یہ فرقوں میں تقسیم کیوں ہوئے، بعد میں دیکھنا کہ نماز قبول ہو رہی ہے یا روزہ قبول ہو رہا ہے۔ پہلے تو یہ بتاؤ کہ اللہ کا یہ حکم کیوں نہیں مان رہے۔ پہلے تو امت یہ بتائے نا کہ اللہ کا یہ حکم کیوں نہیں مان رہے۔ بڑی کلیئری کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم حنبلی ہیں، ہم شافعی ہیں، ہم مالکی، ہم حنفی ہیں۔ اچھا ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم جعفری ہیں، اس لیے کہ جعفری ہونا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں اس مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، آپ جا کے کتابیں اگر اٹھا کے پڑھیں گے تو یہ جتنی فقہ نکلی ہیں یہ سب کے سب امام مالک ہو گئے، امام شافعی ہو گئے، امام ابو حنیفہ ہو گئے، امام حنبل ہو گئے، اور جتنے امام ہیں یہ سب یکے بعد دیگرے آئے ہیں، اور سب بالواسطہ یا بلا واسطہ چھٹے امام کے شاگرد ہیں۔ تو طے شدہ بات ہے، یہ میں بالکل ایسی بات نہیں کر رہا کہ ہمارے مسلک میں لکھی ہوئی اور نہیں لکھی ہوئی، یہ سب جگہ لکھی ہوئی ہے، طے شدہ بات ہے کہ سب کے سب شاگرد ہیں، سب کے سب شاگرد ہیں۔ اور میری پوری تقریر 4 سال پہلے کی ہے کہ جب میں نے امام ابو یوسف پر تقریر کی تھی، میں جب 15 شوال کو تقریر کی میں نے، تو میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام پر تقریر کرتے ہوئے یہ پورا ایک منظرنامہ میں نے وہاں بیان کیا تھا کہ اصل میں اس وقت جو فقہ حنفی چل رہی ہے اس میں اکثر فتوے جو ہیں امام ابو حنیفہ کے نہیں ہیں، امام ابو یوسف کے، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، اور وہیں سے تبدیلیاں پیدا ہو گئی۔ وہ پوری ایک تقریر ہے، وہ آپ کبھی دیکھ لیجیے گا، شاید یوٹیوب پر موجود ہو۔ تو میں اصل میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ فرقوں میں نہ بٹنا، اور یہاں فرقے در فرقے اور سینہ ٹھونک کر اور چوڑے ہو کر بتا رہے ہیں کہ ہم فلاں مسلک سے ہیں، ہم فلاں مسلک سے ہیں، ہم فلاں مسلک ہیں، اور ٹی وی میں ہر مسلک کا عالم بٹھا کے لڑایا جا رہا ہے۔ یعنی انڈورس کر رہی ہے ہر ملک کی حکومت، ہر فرقے کو انڈورس کرتی ہے، ایکنالج بھی کرتے ہیں اور انڈورس بھی کرتے ہیں کہ آپ آئیے اور بیٹھیے اور بتائیے کیا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 73 فرقے قرآن پڑھ رہے ہیں، تو سب کے سب ایک قرآن پڑھ رہے ہیں، تو ایک کیوں نہیں ہے؟ کیا قرآن کسی سے کچھ کہہ رہا ہے، کسی سے کچھ کہہ رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، قرآن کی آیت تو آیت ہی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ قرآن، دیکھیں میں اپنے موضوع سے قریب ہو رہا ہوں، اب سمجھ میں آیا کہ قرآن سب پڑھ رہے ہیں، اور قرآن پڑھ کر یہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جب شاید کہ میں جملہ پہنچا سکوں، جب اپنی عقل سے خالق عقل کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی، کبھی دائیں دیکھو کبھی بائیں دیکھو، اگر اپنی عقل سے خالق عقل کے کلام کو سمجھو گے تو کبھی سیدھی راہ نہیں ملے گی۔ تو طریقہ کیا ہے؟ عقل اول سے پوچھا جائے کہ بسم اللہ کے کیا معنی ہیں، الحمدللہ کے کیا معنی۔ اپنی عقل سے نہیں، عقل اول سے پوچھو، اس عقل سے پوچھو کہ جس عقل و قلب کو اللہ نے اس قابل سمجھا کہ قرآن وہاں نازل کیا، میرا کلام وہاں اتارا جائے،
محفوظ کیا جائے اللہ کے کلام کو، تو اس عقل سے اور اس قلب سے پوچھا جائے کہ قرآن کے صرف آیتوں کے اور سینٹنسز اور جملوں کے نہیں، قرآن کے حروف کے کیا معنی، قرآن کے حروف کے کیا معنی، ان سے پوچھا جائے۔ اس لیے جس کے قلب پر قرآن نازل ہوا ہے وہی جانتا ہے کہ تنزیل کیا ہے اور تعبیر کیا ہے، وہی جانتا ہے کہ تنزیل کیا ہے اور تعبیر کیا ہے۔ اسی لیے پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا تھا مولا کو مخاطب کر کے کہ یا علی مجھ سے جو اب یہ جنگ ہو رہی ہے، 87 غزوات لڑے ہیں نا، کہ یا علی مجھ سے جو لڑائیاں ہو رہی ہیں یہ تنزیل قرآن پر ہیں، اور تمہیں جو لڑائیاں ہوں گی وہ تعبیل قرآن پر ہیں، تعبیل قرآن پر۔ تو اب یقیناً تعبیل کا علم پیغمبر دے کے گئے ہیں کسی کو، تو اب پلٹ کے آ جائیے، تمام چیزیں، تمام عقائد کو چھوڑیے، سب سے اہم ترین عقیدہ ہے عقیدہ توحید جو بنیاد ہے، اور اللہ نے اس عقیدہ توحید کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تمہیں بتائے اے جنوں اور اے انسانوں اب نے تمہیں کیوں خلق کیا، اب یہ اللہ بتا رہا ہے۔ یہ وہی سب سے بڑی قوت جو ہم سب کی خالق و مالک ہے وہ گفتگو کر رہی ہے مجھ سے بھی اور آپ سے بھی۔ اب اللہ بات کر رہا، امیر المومنین نے کہا تھا نا کہ جب میں چاہتا ہوں وہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اب اللہ مجھ سے بھی بات کر رہا ہے اور آپ سب سے بھی بات کر رہا ہے، اور فردن فردن جب بھی کوئی قرآن کی آیت پر پہنچے گا آیت اس کے ساتھ ایکٹیو ہو جائے گی اور اس سے کہے گی تجھے پتہ ہے تجھے کیوں خلق کیا، جو قرآن پڑھے گا اللہ اس سے براہ راست ذاتی طور پر قرآن پوچھے گا تجھے پتہ ہے کیوں خلق کیا، اے قرآن اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں نہیں خلق کیا مگر اس لیے کہ تم ہماری عبادت کرو، تم ہماری عبادت کرو۔ یہ ہے تخلیق انسان اور جن کا مقصد، جو کہ خود اللہ نے بتایا، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کوئی قول نہیں ہے کہ جس پر بحث ہو جائے، یہ قرآن ہے۔ سورہ ذاریات اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں صرف اور صرف اس لیے خلق کیا ہے کہ تم عبادت کرو، عبادت کرو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی جنات کو چھوڑ دیجئے، موجود ہوں گے یہاں کہیں، ابھی ان کے اوپر بات نہیں ہو رہی، نہ میں جن ہوں اور نہ آپ جن ہیں، تو وہ جنات موجود ہیں ان سے معذرت کے ساتھ۔ اب ہم انسانوں کی بات کر لیں، یہ نہ سمجھیے گا کہ مجھے کوئی نظر آ رہا ہے، میں ایسی بات کہہ رہا ہوں۔ بہت سے لوگ ہیں جو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں مجمع کو، میں ایسی بات کہہ رہا ہوں، ایسی بات ہے کہ کچھ ایسی غیر مرئی قوتیں یقیناً ہر جگہ موجود ہوتی ہیں۔ تو اب انسانوں میں بات ہو جائے کہ بھائی انسان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں صرف اور صرف اس لیے خلق کیا ہے، صرف اور صرف اور صرف اور صرف۔ کبھی آپ لفظ ماں، میم الف ماں، اس کی فورس کو پڑھیے عربی لغت میں، وما خلقت الجن والانس۔ ابھی اللہ کی بات ہی نہیں کر رہا میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر یہ آیت وما کے ساتھ، ماں کے ساتھ آیت یہاں پر رک جاتی کہ ما خلقت الجن والانس، ہم نے نہیں خلق کیا جن کو اور انسان کو، اگر آیت یہاں رک جاتی تو اللہ پر واجب ہو جاتا کہ نہ جنات کو خلق کرے نہ انسانوں کو خلق کرے۔ اس ماں کی یہ فورس ہے، اس ماں کی یہ بات ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نہیں خلق کیا تمہیں مگر اس لیے کہ تم ہماری عبادت۔ تو کتنے انسان ہیں بھائی جو عبادت کر رہے ہیں، کتنے انسان ہیں جو عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح فجر میں اذان ہوئی تو عبادت کر لی اور ظہر تک جھوٹ بھی بولتے رہے، چوری بھی کرتے رہے، ڈاکہ بھی ڈالتے رہے، دکان کھول لی ہے تو ذخیرہ اندوزی بھی کرتے رہے اور اپنے جعلی مال کو اصلی بتا کے بیچتے بھی رہے، اور پھر اللہ نے آواز دی آ جاؤ بھائی ظہر کے لیے آ جاؤ، وضو کر کے پھر پہنچ گئے، اور پھر اس کے بعد جب گھر آ گئے دکان پہ چلے گئے، کاروبار کے لیے چلے گئے تو پھر وہ، اور پھر آواز دی آ جاؤ بھائی مغرب کے لیے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ دو بیچ میں جو وقفے آ گئے اس میں جتنے گناہ کیے تھے 3 وقتوں میں اللہ نے بتا دیا کہ معاف بھی کروا دیں۔ یہ کنفیوژن ہے، یہ کانسیپٹ بھی ہے۔ تو کیا اس لیے خلق کیا کہ یہ عبادت ہے کہ ہم نے تمہیں 5 وقت نماز کے لیے، 1 مہینے کے روزے کے لیے، سال میں 1 مرتبہ اگر استطاعت ہو تو حج کے لیے، اگر نصاب پورا ہو جائے تو زکوٰۃ کے لیے، اور اگر کبھی سمجھ میں آ جائے تو جہاد کے لیے، بس اس نے خلق کیا۔ اور اس کے بعد جو چاہے کرتے رہنا، اس کے بعد جو چاہے کرتے رہنا نہیں۔ ماما کا مطلب یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے عبادت، سمجھیں اس کو، بہت قریب ہو کے آپ سے بات کر رہا ہوں، مسلسل عبادت، یعنی کوئی لمحے حیات، کوئی لمحے نفس ایسا نہ گزرے جو عبادت میں شمار نہ ہو۔ یہ ہے تمہارا مقصد تخلیق، یعنی جب تم سانس لے رہے ہو عبادت ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم نے تمہیں خلق ہی اس لیے کیا کہ عبادت کرو۔
تو سانس کی تو تخلیق ہے، سانس کی تو حیات کی ضامن ہے۔ جب جب سانس لو تو عبادت کرو۔ صرف ہم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارا چلنا عبادت ہو جائے، تمہارا رکنا عبادت ہو جائے، تمہارا سونا عبادت ہو جائے، تمہارا جاگنا عبادت ہو جائے، تمہارا کھانا عبادت ہو جائے، تمہارا پینا عبادت ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں تمہارا ایک ایک سانس لینا عبادت ہو جائے۔ ابھی تم نے سانس کھینچا، عبادت، سانس باہر نکالا، عبادت۔ دن میں کتنی سانسیں لیتے ہو تم خود گن بھی نہیں پاتے، تو اگر ہر سانس کو عبادت بنا لو تو کتنا ثواب تمہارے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ تم نے کبھی غور کیا تو کبھی اس پر غور کرو کہ ہم نے تمہیں مسلسل عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سی عبادت ہے اور کیسی عبادت ہے اور کیسے وہ عبادت کی جائے کہ چلتے ہوئے بھی عبادت ہو، اٹھتے ہوئے بھی عبادت ہو، سوتے ہوئے بھی عبادت ہو، جاگتے ہوئے بھی عبادت ہو۔ تو اب اس مسئلے کو بھی حل کیا معصوم نے، اور معصوم سے کسی نے پوچھا، آقا محمد ابن یعقوب کلینی نے اصول کافی میں روایت لکھی کہ میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ تقدیس میں سائل پہنچا اور اس نے پوچھا کہ مولا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، پروردگار نے ہمیں صرف اور صرف عبادت کے لیے خلق کیا ہے، تو مسلسل عبادت ہو ہی نہیں سکتی، یہاں عبادت سے کیا مراد ہے؟ یہاں لیعبدون سے کیا مراد ہے؟ تو سلام کرو، شکریہ ادا کرو اس سائل کا کہ جس نے امام سے جا کے یہ کنفیوژن دور کیا اور پوچھا کہ مولا جو لیعبدون سے مراد ہم سمجھ رہے ہیں وہی اللہ بھی بتا رہا ہے یا کچھ اور مقصد ہے؟ اور اس کو بھی کم از کم سلام اور شکریہ اس لیے بھی ادا کرو کہ اسے بھی پتا تھا کہ اللہ کا مطلب یہی جان سکتے ہیں اور کوئی نہیں جان سکتا۔ جو اس کی تعبیر ہے، جو مفہوم قدرت ہے، وہ یہی جان سکتے ہیں اور کوئی نہیں جان سکتا۔ آیا اور اس نے پوچھا مولا لیعبدون سے کیا مراد ہے؟ لیعبدون سے کیا مراد ہے؟ مولا نے کہا لیعبدون سے مراد ہے لیعرفون۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں صرف اس لیے خلق کیا ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے نفس نفس تم صرف یہ پہچانو کہ اللہ کون ہے۔ یعبدون سے مراد ہے یعرفون۔ ہم نے تمہیں اس لیے خلق کیا ہے کہ تم معرفت حاصل کرو، معرفت حاصل کرو۔ کتنا مسئلہ مشکل ہو گیا اور لوگ سمجھتے ہیں آسان ہو گیا۔ ٹکرے مارنا آسان ہے، پہچان کر سجدہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ زمین پر ٹکرے مارنا آسان، پہچان کر سجدہ کرنا مشکل ہے۔ پہچان کر سجدہ کرنا مشکل ہے۔ جس وقت پہچان لیتے ہو نا، جس وقت خالق ازل کی معرفت ہو جاتی ہے، تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ کوئی دوپہر میں کوئی وقت بنا کے آپ کے گھر کے دروازے پہ دستک دے دے اور کہے کہ شام کو ذرا محلے کی مسجد میں آ جائے گا، کچھ اچھی اچھی باتیں کرنی۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی تبلیغی جماعت بنا کے باہر نکال آئے۔ جس وقت معرفت تامہ الہی حاصل ہو جاتی ہے اور پہچان لیتے ہو کہ تمہارا رب کون ہے، کیسا ہے، کیا ہے، اس کی قدامت کیا ہے، اس کے صفات کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے، جس وقت پہچان لو گے تو خود قلب جہاں سے معرفت اگتی ہے وہ قلب تمہاری جبین سے کہے گا کہ یہی مقام تو سجدے کا ہے، جھک جا سجدے، یہی مقام تو سجدے، جھک جا سجدے۔ اب اصل بات کیا ہے کہ اسے پہچانا جائے اور ایسا پہچانا جائے جو پہچاننے کا حق ہے۔ جو پہچاننے کا حق ہے وہ ہے کیا، وہ کون ہے، اس کی قدامت کیا ہے، وہ کب ناراض ہوتا ہے، وہ کب راضی ہوتا ہے، کیسے معلوم، کیسے معلوم؟ بیٹھے نا میں اور آپ یہاں پر، اس جگہ ہمارا اللہ بھی موجود ہے، آپ سب کے ساتھ بیٹھا ہے، میرے ساتھ بھی بیٹھا، تو میں کہہ رہا ہوں سب کے ساتھ موجود ہے۔ پورے ماحول، یہ پورا جو ماحول ہے، علامہ جواد حسین آبدی صاحب تشریف لے آئے، پوچھئے گا ان سے، یہ پورا ماحول وجود خدا سے بھرا ہوا پورا ہے، کوئی ایک نہیں ہے کہ اس وقت ایک اللہ جو ہے وہ کٹ کے کہیں سے آ گیا اور ایک یہاں موجود ہے، اس طرح کا ایک تصور ہی میں نہیں آ سکتا۔ یہ پورا ماحول اللہ سے بھرا ہوا، یہی وہ مقام ہے جو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ ہے کیا۔ میری آواز سن رہا ہے، آپ کی آواز بھی سن رہا ہے، آپ سب کو دیکھ رہا ہے، مجھے بھی دیکھ رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ کے دل میں کیا ہے اور آپ کو نہیں پتا میرے دل میں کیا، اسے معلوم۔ وہ جانتا ہے کس کس کا بغض لیے بیٹھے ہو، وہ جانتا ہے کس کو دھوکہ دے کے بیٹھے ہو، آپ کی بات نہیں کرنا۔ آپ کے دل میں تو علی، اور جس دل میں آ جائے وہ دل مومن کا دل ہوتا ہے، مومن کبھی کسی مومن کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا۔ اسے معلوم ہے کہ نیتیں کیا ہیں، اسے معلوم ہے کہ قلب میں کیا، اسے معلوم ہے کہ کیا چھوڑ کے آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو۔ وہ میری آواز سن رہا ہے،
آپ کی آواز بھی سن رہا ہے. تو پوچھیے اس سے کہ تجھے کیسے پہچانا جائے. مل کے پوچھیے. چیلنج کر رہا ہوں, بیٹھے رہ جائیں گے یہاں پر, پوری زندگی ختم ہو جائے گی, وہ آپ کے ساتھ موجود رہے گا, بیٹھا رہے گا, اللہ بھی آپ کے ساتھ رہے گا, اور آپ مسلسل اس سے پوچھتے رہیں گے بتا بتا بتا, نہیں بتائے. اس لیے کہ جس کو بتاتا ہے پہلے اسے مصطفیٰ اور مرتضی اور مجتبی بناتا ہے. اور اگر بہت زیادہ ضد کر لی تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ذریعے سے پیغام پہنچا دے گا, اٹھو, اس سے کیا پوچھ رہے ہو, جاؤ یہ سامنے دروازہ ہے, اس میں داخل ہو جاؤ. جن ہستیوں سے یہ تبرکات منسوب ہیں ان سے رابطہ کرو. تو اب اسے پہچانا جائے تو طریقے کیا ہیں؟ طریقے یہ ہیں جو میں نے ابھی کہا کہ وہ دکھائی نہیں دیتا. تو کیسے پہچانا جائے کہ اس وقت میری تقریر اسے پسند آ رہی ہے اور آپ کا سبحان اللہ واہ واہ پسند آ رہا ہے؟ کیسے پتہ کیا؟ مجھے بتائیں کیسے معلوم ہو کہ وہ اس وقت افکار سے راضی ہے, اس گفتگو سے راضی ہے, آپ کے یہاں بیٹھنے سے راضی ہے؟ کیسے معلوم ہو؟ وہ تو کسی سے رابطے ہی نہیں ہے, کیسے پتہ چلے؟ تو اب ایک ہی طریقہ رہ گیا کہ پروردگار پوچھو کہ یا اللہ, ایک طرف تیرا تقاضا یہ ہے کہ تجھے پہچانا جائے, دوسری طرف ہماری مجبوری تیری ہی ہمیں دی ہوئی مجبوری یہ ہے کہ ہم جب تک کسی کو اپنے جیسا وجود کے سامنے پا کے دیکھے نہیں, اس کو جانتے نہیں ہیں, جب تک جانیں گے نہیں تو پہچانیں گے نہیں. تو نظر بھی نہیں آتا, تیرا تقاضا ہے کہ تجھے پہچانا جائے, تو کیسے پہچانا جائے؟ تو وہاں سے آواز یہی آئے گی, ہم تم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے ہم نے کسی چہرے کو اپنا چہرہ کہہ دیا, کسی کی آنکھ کو اپنی آنکھ کہہ دیا, کسی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ دیا. مرضی کو ہم نے اپنی مرضی کہہ دیا, کسی کی مرضی کو ہم نے اپنی مرضی کہہ دیا. اب یہ دیکھنا کہ یہ کس سے راضی, یہ دیکھنا ہمارا محبوب کس سے راضی. کوئی اس بات سے کیا اتفاق کرے گا کہ رسول ناراض ہوں اور اللہ راضی؟ بتائیں مجھے, کیا یہ تصور میں بھی آ سکتا ہے کہ مصطفیٰ ناراض ہے اور اللہ راضی؟ تو ہو بھی نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ہم تسلسل کے ساتھ اس اتصال کو مانتے ہیں کہ اگر یہ راضی تو وہ راضی. جب پلٹ کہ جب وہ راضی ہوتا ہے تب یہ راضی ہوتی ہے, تب یہ راضی ہوتی ہے. کہا کہ اس دن کے لیے ہم نے پہچان بنا دی ہے, کسی کو وجہ اللہ, وزن اللہ, ید اللہ, عین اللہ, لسان اللہ, جب اللہ کہہ دیا. تو اب ان کو دیکھنا کہ یہ راضی ہیں کہ نہیں, تمہارے ذکر سے یہ راضی ہے کہ نہیں, تمہارے اس فرش اعظم پہ بیٹھنے سے یہ راضی ہے کہ نہیں. تو پہچاننا ہے نا اسے. تو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جو مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کو پہچانے گا اس نے گویا اللہ کو پہچانا. یہ ہماری طرف سے نہیں کہہ رہے, یہ حدیث معصوم ہے. کتاب التوحید میں شیخ صدوق نے اسی طرح حدیث لکھی کہ جس نے انہیں پہچانا اس نے گویا اللہ کو پہچانا. تو اصل مقصد اور اصل ہدف کیا ہے کہ انہیں پہچانا جائے, جو 14 کے عدد میں انہیں پہچانا جائے. جس نے انہیں پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ کہاں اور کون سی ایسی جگہ, کون سا ایسا ماحول ہے کہ جہاں انہیں پہچاننا آسان ہو؟ اس لیے کہ جیسے وہ غیب میں ہے ویسے ہی آج ان کا آخری بھی غیب میں. وہ غیب میں تو آج اس کا نمائندہ بھی غیب میں. 11 امامتوں تک تو تھا کہ جاؤ اور جا کے دیکھ لو اور پوچھ لو, لیکن اب کی بات ہو رہی ہے نا بھائی, 1400 برس کا وہ بیش ہو گئے, 1200 برس صاحب غیبت کو, 329 سے لے کے آج تک. تو اب وہ تو غیب میں ہے, تو اب ان تک کیسے پہنچا جائے کہ انہیں پہچانے تو اسے پہچان لیا جائے؟ تو کہا بھائی ایک ہی بات ہے, اور وہ بات یہ ہے کہ ان سے ملاقات ہو جائے, صاحب غیبت سے ملاقات ہو جائے. صاحب غیبت تو میں کہہ رہا ہوں, ذرا سا لفظ پلٹ دوں آپ کے لیے آسانی کر دوں, وقت کے امام سے ملاقات ہو جائے. اور جب وقت کے امام سے ملاقات ہو جائے گی وہی محل اور وہی ماحول ہوگا کہ جہاں تمہیں اللہ سے ملاقات ہو جائے گی, اس لیے کہ وہ وہیں بیٹھا ہوا ہے کہ جہاں پر وقت کا امام اور اس کی معرفت اللہ کی معرفت ہے. تو اب ہمیں تو بس اس مقام پر پہنچنا ہے
کہ جہاں وقت کا امام پہنچا ہوا ہو. اب مجھے بتائیے وقت کے امام سے ملاقات کہاں ہو؟ وہ تو ہر جگہ ہے، لیکن کسی اختصاصی مقام پر تو ہو کہ ہم جائیں اور ان سے ملاقات کر لیں، اور جب ان کو پہچانا جائے تو ہمارے دل کو سکون حاصل ہو جائے کہ ہم نے اسے پہچان لیا. وقت کے امام ہی سے پوچھو، وقت کے امام ہی سے پوچھو کہ آپ سے ملاقات کہاں ہو رہی ہے. فضائل کا جملہ ہے، مسائل کا نہیں. فضائل کا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور اس پہ خوش ہو جائیے گا کہ کسی نے آ کے وقت کے امام سے کہا تھا کہ میرے گھر میں بیٹے کی شادی ہے، آ جائیے میرے گھر میں. تو وقت کے امام نے کہا کہ شادیوں میں نہیں جاتے، مجلس عزا برپا کرو گے آ جائیں. سلامت رہے. جیسے آپ نے جملہ بیٹھ پوچھا کہ جہاں ذکر حسین ہوگا وہاں ہم آ جاتے ہیں. تو اب پہنچاؤ اپنے کو وہاں کے جہاں ذکر حسین ہو رہا ہے، تاکہ وقت کے امام سے ملاقات ہو اور ان کو پہچانے تو اسے پہچانا جائے. اب مجھے بتاؤ کہ تمہیں یہاں تک لایا کون؟ جسے مجلس اعلیٰ کا فرش کہتے ہیں، تمہیں لایا کون؟ ابھی تو خود چل کے آ گئے، جب چلنا بھی نہیں جانتے تو تمہیں انگلی پکڑا کے لایا کون؟ اس ہستی کا نام ہے ماں. جب تم چلنے کے قابل بھی نہ تھے تو تمہیں گود میں اٹھا کے کون لایا؟ جب تم لڑکھڑا رہے تھے تو تمہاری انگلی پکڑا کے کون لایا؟ کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو تمہیں یہاں لے کے کون آیا؟ اس کا نام ہے ماں. تو سلام کرو نا ماؤں کو کہ جنہیں پتا ہے کہ وقت کے امام سے ملاقات کہاں ہوگی. یا سائنس آپ نے جملہ جنہیں معلوم ہے کہ امام وقت سے ملاقات کہاں ہوگی. کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو. آپ تو جو باپ ہوتا ہے وہ تو چلا گیا صبح ڈیوٹی پر، چاہے پہلی محرم ہو چاہے 8 محرم تک ہو، اور 10 کو تو جب چھٹی ہو جاتی ہے، لیکن 8 محرم تک تو چلے گیا نا ڈیوٹی پر. لیکن جو بچہ آیا ہے آغوش میں 29 ذی الحجہ، ماں نے پرواہ نہیں کی، پہلی محرم کو گود میں لیا اور آگے ہی اللہ تعالیٰ، تاکہ بچہ اسی ماحول سے متصل رہے جس ماحول سے آ رہا ہے. کہاں بیٹھے ہوئے؟ اسی ماحول سے متصل رہے جس ماحول سے آ رہا ہے. تو یہ ماں ہوتی ہے، ماں یہ جو جانتی ہے کہ معرفت خدا کے ذرائع کیا ہے. اسی لیے تو علی نے کہا تھا کہ بھائی عقیل ذرا کوئی ایسا قبیلہ تو بتاؤ عرب کا جس قبیلے کی خاتون سے میں عقد کروں اور ایک ایسا بیٹا وجود میں آ جائے جو کربلائی بیٹا ہو. میں نے جملہ بدلا ہے بھائی، جو کربلائی اولاد ہو، جو کربلائی بچہ ہو. تو اب پوچھو نا علی سے کہ یا علی آپ امام وقت ہیں، آپ حجت ہیں، آپ اپنے بھائی عقیل پر بھی حجت ہیں، آپ کا علم ان سے کئی گنا زیادہ علم ہے، پھر بھی آپ عقیل سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ. ارے یا علی آپ کی تو تلوار بھی شجروں کو جانتی ہے، آپ کی تو تلوار بھی شجروں کو جانتی ہے، اور پھر آپ پوچھ رہے ہیں کہ قبیلہ ہائے عرب میں کوئی ایسا قبیلہ بتاؤ کہ جو شجاع بھی ہو، جو بہادر بھی ہو، جو حلیم بھی ہو، جو حلیم بھی ہو، جو ایثار والا بھی ہو، جو وفا والا بھی ہو، جو کراری اور غیر فراری میں مشہور ہو، تاکہ میں اس قبیلے کی خاتون سے عقد کروں اور ایک ایسی نسل وجود میں آ جائے جس نسل سے کربلا نہ ہٹے، جس نسل سے حسین نہ ہٹے. تو اب علی سے پوچھو کہ یا علی آپ کی تو تلوار بھی شجروں کو جانتی ہے، پھر آپ عقیل سے پوچھ رہے ہیں. تو پلٹ کے مسکرا کے یہی کہے گا نا وجہ اللہ کہ بھائی عقیل سے پوچھ ہی اس لیے رہے ہیں کہ پوچھنا عقیل سے ہے، بتانا تمہیں ہے. بتانا تمہیں کہ جب بھی اپنے گھر میں کوئی بیٹی یا بہو بیاہ کے لانا تو یہ خیال کرنا کہ ایسی ماں آ جائے، ایسی ماں آ جائے کہ جو تمہارے بچوں کی پرورش محبت حسین اور ولایت علی پر کرے. تمہارے بچوں کو علی والا حسین والا بنا. اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ کوئی حسین والا اور علی والا ہو جائے تو گویا حسین اور علی کو بڑا فائدہ ہو جائے گا. ضرورت نہیں. میرے والد مرحوم مغفور خدا ان کو ان کے درجات عالی و خیر میں اضافہ فرمائے، انہوں نے جو وصیت لکھی تو اس وصیت میں ایک جملہ یہ تھا کہ اس پر ہم یقیناً سب کے سب عمل کرتے ہیں کہ شب جمعہ ہماری قبر پہ ضرور آنا.
اور فاتحہ خوانی ضرور کرنا، اور شب جمعہ نہ آ سکو تو صبح جمعہ آنا. اس میں ایک جملہ لکھا ہے کہ یہ تمہارے ہی حق میں بہتر ہے. یہ والد نے لکھا ہے کہ تمہارے حق میں بہتر ہے. تو اب علی اور حسین کو ماننا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. علی اور حسین ان کو ماننا ہمارے ہی حق میں بہتر ہے، ہمارے ہی حق میں بہتر ہے. اس لیے کہ جتنا جتنا ان کی معرفت ہوتی چلی جائے گی اتنا اتنا اس کی معرفت ہوتی چلی جائے گی، اتنا اتنا وہ پہچان میں آتا چلا جائے گا. تو اب سلام ہو ایسی ماؤں پر کہ جن ماؤں نے صرف اور صرف اس نقطے پر حیات گزار دی کہ نقطہ باقی معرفت ہو جائے. ہدف یہ ہے کہ میرا بچہ پہلی مرتبہ ذرا سا لرزتا ہوا ہاتھ ہی کیوں نہ اٹھا دے سینے پر آ جائے. کامیاب ہوتی ہے وہ ماں اور خوش ہو کے بتاتی. یہ آج میں اپنے بچے کو لے گئی مجلس میں اور یہ بزرگ خواتین کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور خود بھی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر رو رہا تھا. دنیا کی ماں یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا روئے نہیں، فضائل پڑھ رہا ہوں، لیکن کربلائی ماں یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا اگر روئے تو صرف حسین پر روئے. میرا بچہ اگر مسکرائے تو فضائل علی پر مسکرائے، فضائل علی پر مسکرائے. تو بڑے خوش ہو بسط فخر بتاتی ہیں مائیں. بیٹے دیکھو آج میرے بیٹے نے، میری بیٹی نے یاد کر لیا. بیٹے بتاؤ، دیکھیے یہ کون سی تعلیم ہے جو ماں دے رہی ہے. ماں کے اشارے صاحب کی مجلس ہے نا، اور میرا دیرینہ تعلق اس گھرانے سے رہا ہے بچپن سے. تو کیا وہ تعلیم ہے کہ جو ماں دے رہی ہے؟ ابھی غور فرمائیں کہ پیغمبر نے کہا کہ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد. ختم ہو رہی ہے بات. علم حاصل کرو جھولے سے قبر تک، جھولے سے قبر تک. یہ جھولا کیا ہے؟ یہ جھولا ماں کی آغوش ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں ماں کی آغوش سے قبر کی آغوش تک علم ہی علم. یہ صرف 73 میں یہ ایک آپ ہے جو کہ میں کہہ چکا ہوں کہ فرقہ نہیں ہے. یہ ایک ہم ہی ہیں جو جانتے ہیں کہ ماں کی آغوش سے علم کون سا شروع ہو کہ جو قبر تک پہنچتا ہے. کہیں مجھے بتائیے کہ کوئی ماں 72 میں کوئی ایسی ماں ہو، 72 فرقوں کی بات ہو رہی ہے، کہ ان میں کوئی ایسی ماں ہو کہ جو بچے کو وہ علم دے رہی ہو جو قبر تک جا رہا ہو. یا تو ماں جیسے ہی آغوش میں اولاد آئی اس نے وہ علم دیا کہ جو قبر تک کام آ جائے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی اسی عالم میں چلا جائے کہ جس عالم میں دنیا میں آیا. کوئی 80 برس کا دنیا سے جا رہا ہے، کوئی 90 میں جا رہا ہے، کوئی 100 میں جا رہا ہے. تو اب 80 برس تک وہ علم ماں منتقل کرتی ہے. میں نے بڑا جملہ کہا، ماں کی تعلیم 80 برس تک ختم نہیں ہوتی. اور یہ جو جذبہ ہے نا ممتا کا جذبہ اللہ نے رکھا ہے ماں میں ہے. تو یہ جذبہ جو ممتا کا ہے ایسی شفقت ہے کہ جو شفقت خداوندی سے ملتی ہے. جھلک ہے ماں کی محبت میں، جھلک ہے پروردگار کی محبت. ماں کی محبت میں جھلک ہے. میں نے بڑا جملہ کہا ہے اور اس کا میں لطف لے رہا ہوں اس لیے کہ جس کی جن کی ماں سلامت ہے پروردگار اس کا سایہ سلامت رکھے. جہاں یہ ماں اڑ جاتی ہے نا تو ان سے پوچھو. تو ماں کی محبت میں جھلک ہے پروردگار کی محبت کا. اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی محبت کرتا ہے جب اس کی ایک تخلیق ماں، جب اس کی ایک تخلیق ماں بندے سے اتنی محبت کرتی ہے تو خالق کتنی محبت کرتا ہے جس نے جذبہ خلق کیا وہ کتنی محبت کرتا ہوگا. تو دیکھیے ماں، یہ جو حسینی ماں ہوتی ہے نا، اسے اپنے بچے کی تادم آخر فکر رہتی ہے. وہ یہ چاہتی ہے کہ میرے بیٹے کو، میری اولاد کو، میری بیٹی کو کبھی بھی کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی اذیت نہ ہو. اور جب وہ پڑھتی ہے کہ قبر میں کیا کیا ہوتا ہے، وہ چاہتی ہے کہ ایسا علم دے دو کہ قبر روشن ہو جائے، ایسا علم دے دو کہ قبر منور ہو جائے، ایسا علم دے دوں کہ عذاب قبر ٹل جائے، ایسا علم دے دوں بچے کو وہ پڑھا دوں کہ قبر کا اندھیرا روشنی میں بدل جائے. یہ ماں ہے ماں، اور یہ صرف حسینی ماں جانتی ہے.
اس لیے جیسے ہی بچہ اس دنیا میں آتا ہے وہاں سے ماں کیا تعلیم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ تعلیم کا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ علم پڑھا رہی ہوتی ہے جو قبر میں کام آتا ہے، چاہے تو ادھر سے چاہے تو ادھر سے، جہاں سے جملہ چاہے آپ کے حوالے کر دوں۔ تو قبر میں علم کون سا ہے؟ قبر میں کون سا علم ہے بھائی؟ قبر میں کون سا علم ہے؟ یہ ہم ہی جانتے ہیں کہ قبر میں کون سا علم ہے، کہ جیسے ہی جانے والا اس بزم دنیا سے اٹھا، قبر میں تو سرانے ایک آدمی بیٹھا اور اس نے تلقین پڑھانا شروع کر دی، تیرا رب اللہ ہے۔ تیرا رب اللہ ہے، کعبہ تیرا قبلہ ہے، قرآن تیری کتاب ہے، رسول تیرا نبی ہے، امام تیرے 12 ہیں۔ تو یہی تو ماں کہتی ہے جب بچہ بولنا بھی نہیں جانتا تو کہتی ہے بیٹے بتاؤ اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14۔ ماں یہی علم دے رہی ہوتی ہے کہ جب بچے کے قبر تک کام آ جائے تو اگر چلی بھی جائے کسی گھر سے ماں کا وجود اٹھ بھی جائے، جب یہ یاد کرو گے کہ امام 12، جب ذہن میں آئے گا پنجتن 5، جب ذہن میں آئے گا اللہ ایک، ماں یاد آ جائے، ماں یاد آ جائے۔ اور ماں نے تو ایسی تربیت دے دی کہ قبر میں بھی نہیں بھولو گے کہ ہماری ماں نے، تمہاری مادر گرامی نے تمہیں وہ تعلیم دی تھی کہ آج قبر منور ہو گئی۔ تو خوش قسمت ہیں وہ وجود، اور خوش قسمت ہے وہ طبقہ، خوش قسمت ہے وہ مکتب فکر کے جس میں ایسی حسینی مائیں آ جائیں کہ جہاں جاتے جاتے زندگی بھر مرحومہ فیصل کاظمی صاحبہ نے بچپن سے ہم نے دیکھا فرش ازا گھر میں بچھا ہوا، یہ پورا آپ دیکھ رہے ہیں نا عزیز آباد کا علاقہ، ہر کسی علاقے میں ایسے ہوگا۔ میں نے جب مطالعہ شروع کیا اور لکھنؤ کی عزاداری پڑھی تو میرے ذہن میں پوری بچپن میں عزیز آباد کی عزاداری ہے، بالکل ریپلیکا لکھنؤ کی عزاداری کا، یہ عزاداری عزیز آباد کی جو عزاداری تھی، اور یہ قائم و دائم تھی خواتین کے دم سے۔ اور میں بچپن سے میرے ذہن میں اور میری آنکھوں میں منظر محفوظ ہے کہ خواتین گروہ در گروہ 10-8 خواتین بچوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے کبھی اس مجلس اس مجلس میں، کبھی اس مجلس میں، کبھی اس مجلس میں، اور یہاں تک خواتین آتی تھی اور مجلس برپا ہوتی تھی۔ تو آج جو مرحومہ کے بچوں نے فرش ازا بچھایا ہے، نہ بچھاتے اگر ان کی ماں نے وصیت نہ کی ہوتی۔ ضروری نہیں ہے کہ لکھ کے گئی ہو، ضروری نہیں ہے کہ بٹھا کے کہا ہو، ماں نے سکھا دیا یہی وصیت ہوتی ہے، یہی وصیت ہوتی ہے، اور وہ وصیت اس پر عمل آج تک ہو رہا ہے کہ بیٹے جب ہم چلے جائیں تو ہمارا ذکر نہیں ہونا چاہیے، ہماری مخدومہ کا ذکر ہونا چاہیے، میرا ذکر نہ ہو بلکہ شہید کربلا کا ذکر ہو۔ بیٹے کامیابی اسی میں ہے کہ فرش ازا پر کچھ مومنین آ جائیں اور جب ذاکر ہائے حسین کہے تو کچھ ہاتھ سینے پر آ جائیں۔ بیٹے یہی میرا احسان ثواب ہو جائے گا، میرے جانے کے بعد اگر مجلس کرنا تو ذکر حسین، تاکہ کوئی آنکھ سے آنسو بہ جائے تو یہ آنسو میری قبر تک پہنچ جائے۔ یہ فرش ازا پر آنا پروردگار یقیناً قبول کرتا ہے، مادر حسین یقیناً قبول کرتی ہیں۔ تو میں نے کہہ دیا یہ ایک عام ماں ہے، عام ماں جو اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کے جسم پر کوئی خراش بھی آ جائے، اور وہ ماں جو حسین کی ماں ہے، اس ماں کو رسول نے بھی اپنی ماں کہا ہے۔ تو کتنی محبت کرتے ہو، میں اور آپ کتنی محبت کرتے ہیں، ہماری ماں نے محبت حسین ہمارے قلب میں منتقل کر دی، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، جسم کٹ جائے، لیکن لفظ حسین پر آنچ نہیں آئے گی۔ یہ ماں کی عطا کی بھی محبت ہے نا، کہ حسین سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں، تو جب ہم اتنی کرتے ہیں محبت تو ہماری ماں کتنی محبت کرتی ہوگی۔ تو اب سوچو کہ حسین کی ماں حسین سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو رہی ہے۔ بس یہ ہائے حسین جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا کہ جس نے بھی ہائے حسین کہہ دیا، یہ میری بات یاد رکھیے گا، منبر رسول کی شبی پر بیٹھا ہوا ہوں، کہ جس نے بھی ہائے حسین کہہ دیا اس نے اپنی قبر کی پہلی رات منور کر دی۔ یقین کرنا کہ یہ جو ہائے حسین تم نے کہہ دیا ہے، یہ آنسو بہ گئے ہیں،
قبر میں اب اندھیرا نہیں ہوگا، کسی کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا، جو بھی اس بس میں دنیا سے اٹھ کر جائے گا اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا۔ یہ ہائے حسین قبر تک کام آتا ہے، اور یہ ماں ہے جو ہائے حسین کہنا سکھا دیتی ہے، ماں ہائے حسین کہنا سکھا دیتی ہے۔ تو میں نے کہا نا کہ مادر حسین سے کتنی محبت کرتی ہوگی، یعنی ایسے ہی نہیں لکھ دیا میر انیس نے کہ کہہ دیا کہ زینب تمہیں پتہ ہے حسین سے کتنی محبت کرتی ہوں کہ جب حسین لڑکھڑاتے تھے تو میں ساتھ لڑکھڑاتی تھی، چھوٹے سے طلبوں کو اپنی آنکھوں سے ملا کرتی تھی، جہاں حسین گرتے تھے میں پہلے گر جاتا تھا۔ اور پھر وصیت کی زینب مجھ سے وعدہ کرو کہ حسین سے ویسے محبت کرو جیسے میں حسین سے محبت کروں، زینب مجھ سے وعدہ کرو کہ حسین کو تنہا نہیں چھوڑو گی، جدھر حسین جائیں گے ساتھ ساتھ جاؤ گی۔ ماں نے بیٹی سے وصیت کی، اور ایک وصیت، ساری وصیتیں تو کی نا، اور اس کے بعد علی سے وصیتیں کی، اور علی سے وصیت بہت سی کرنے کے بعد ایک وصیت اور کی، اور وصیت یہ کی یا علی میرے بچوں کا خیال رکھیے گا، میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ ماں کو اتنی فکر ہوتی ہے اپنے بچوں۔ ایک اور وصیت کی یا علی مجھ سے وعدہ کیجئے روز میری قبر پر آئیں گے، روز تلاوت قرآن کریں گے۔ تو میرے عزیزو یہی ماں کا حق ہے کہ کم از کم اگر روز نہ جا سکو تو شب جمعہ تو ماں کی قبر پر جانا۔ علی نے وصیت زہرا کو پورا کیا، زہرا چلی، سواری زہرا چلی اور اس عالم میں چلی۔ ایک مرتبہ سواری زہرا جب یہودی کے گھر گئی تھی نا شادی میں، تو اللہ نے انتظام کیا تھا، حوروں کی قطار در قطار بھیج دی تھی، اور آج جب 3 جمادی الثانی کی شب آ گئی اور اب جب سواری زہرا چلی ہے تو شب کا اندھیرا ہے، 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اپنے بابا کے دامن سے لپٹ لپٹ کر زینب کلثوم پوچھ رہی ہے بابا اماں کہاں جا رہی ہیں، بابا اماں کہاں جا رہی ہیں، اب مجھے بتاؤ۔ علی کیا جواب دیں؟ آواز دی ام سلمہ آگے آ جاؤ، اسماء آگے آ جاؤ، بچیوں کو سنبھالا، ادھر علی جنازہ لے کے آگے بڑھے۔ کل 7 چاہنے والے تھے جو نماز جنازہ زہرا میں شریک تھے اور علی لے کے پہنچے ہیں۔ تو میرے عزیزو جیسے ہی قبر کی طرف اتارنے لگے تو قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہو گئے، لاؤ میری امانت کو میرے حوالے کر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آخری جملہ تقریر کا پڑھنے جا رہا ہوں، یہ آل محمد کے گھر کی سنت رہی ہے، یہ آل محمد کے گھر کا طریقہ رہا ہے کہ جب بھی بیٹی پر کڑی مصیبتیں آ جاتی ہیں تو باپ خواب میں آ کے کہتا ہے بیٹی اب تیری مصیبت کے دن ختم ہو رہے ہیں، بس جلد تجھ سے اور مجھ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ جب شب آ گئی تو ایک بار زہرا نے علی سے کہا یا علی یہ میری آخری شب ہے، اس لیے کہ رات میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا تھا کہ زہرا اب تم مجھ سے ملحق ہونے والی ہو، اور اب لے چلتا ہوں تمہیں اس قید خانہ شام کی طرف کہ جہاں ایک ننھی سی بچی ہے اپنی پھوپھی کی آغوش میں سوتے سوتے اچانک جاگ کے کہتی ہے پھوپھی اماں ابھی ابھی میرے بابا آئے تھے، ابھی ابھی میرے بابا آئے تھے۔ آخری تقریر کا ارے سکینہ کو سینے سے لگا کر زینب نے سجاد سے کہا سجاد یہ سکینہ کی آخری شب ہے، اس لیے کہ حسین آ گئے بیٹی کو لینے کے لیے بابا۔ على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس عظیم عبادت کو شرط قبولیت کے اعلیٰ درجوں میں جگہ عطا فرمائے۔ مرحومہ مغفورہ قیصر کاظمی اللہ مقامہ کے درجات عالیہ و خیر میں مزید اضافہ فرمائے۔ مرحومہ مغفورہ کی قبر کو انوار آل محمد سے مزید منور فرمائے۔ مرحومہ مغفورہ کی قبر کو باغات جنت میں سے باق قرار دے دے۔ برزخ کی تمام منازل کو جلد از جلد آسان فرما۔ مرحوم مغفورہ کے گھر والوں کو، ان کے والدین کو، ان کے بچوں کو جہنم میں صبر جمیل عطا فرما۔ اتنے حاضرین بزم مومن مومنات فرش عزا پر بیٹھے ہیں، اس سے پہلے کہ فرش عزا سے ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔
ان کو امام کے انصار آبان اور سپاہیوں میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص میں رو مغفورہ. سیدہ قیصر کاظمی اللہ مقام حضرت سید ریاض الحسن سید اصغر حسین کاظمی ابن سید اشفاق حسین کاظمی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.